کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں کر لیتا ہوں یہ بھی اس بات نہیں بالکل کریں. کہ شیر بانو نقوی اس کو آپ لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا کھلا کہ جناب جس کا جو دل کرتا ہے اس پہ میم بنائے, جس کا جو دل کرتا ہے اس پہ ٹک ٹاک کرے یا مدح سرائی کرے. شی از جسٹ ڈوئنگ اے جاب, دیٹس اٹ. وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے تو اس کا مذاق کیوں اڑے؟ پولیس فورس اس کا کیوں نہیں جواب دیتی, آ کے لوگوں کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتی اس پہ؟ سر پولیس کے حوالے سے نا ایک بات کہوں, ہمارے پاس اس طرح سے ماؤتھ پیس نہیں ہوتا. رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس وہ You should ماؤتھ have a پیس spokesperson. بالکل ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری بڈی از فری, کہ جس نے جو بیشنگ کرنی ہے پولیس کی کر لے, جس کا دل کرے گا جھوٹی یا سچی کوئی بھی بات پولیس سے متعلق وہ جتنی چاہے وہ کر سکتا ہے. ہم نے اپنے طور پہ انٹرنل انکوائریز کر لیں, میٹرز دیکھے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جہاں بدنیتی نہ ہو افسر کی, جہاں پہ کوئی کرپشن نہ ہو, جہاں چیزیں نہ کچھ ہو. بھی نہیں ہے, میں نے ویسے دیکھ کہہ لیا رہا ہے ہوں. وہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. بٹ ایک کیونکہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے پہلے کی وجہ سے, ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے, تو اپنے ہیروز کو انسان کیوں گرائے؟ یہ تو ذرا ڈیفینڈ کریں نا آپ آ کے. سر یہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں, میری ٹیم کا حصہ ہے. میرے آپ لاہور کے 6 کے 6 جو ڈویژنل ایس پیز ہیں, میں ان کی انٹیگریٹی کے اوپر میں حلف دے سکتا ہوں کہ میرا کوئی افسر کرپٹ نہیں ہے. ون, مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ شی بینگ اے لیڈی, میں وہ رات کو جب آپ کے شہر کو میجر تھریٹ تھی, چاہے وہ 16 دسمبر کی ہو, چاہے وہ 24 اور 25 دسمبر کی ہو, پوری رات میرے تمام ایس پیز اور وہ خاتون بھی پوری رات سڑکوں پہ رہی ہے. اور دیکھیں وہ مرد و خاتون کی بات نہیں ہے, وہ پولیس آفسر ہے. پولیس آفسر ہمارے لیے جینڈر میٹر نہیں کرتا. بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کی ابیلٹی میٹر کرے گی, اس کا پوسٹ میٹر کرے گی, اس کا رینک میٹر کرے گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا کوئی اسپوکس پرسن ہونا چاہیے تو جو سامنے آ کے بیش کرتا ساروں کو. پولیس کی بیشنگ جو ہے نا وہ بڑی کامن ہے, اور وہ شاید ہمیں عادت ہو چکی ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں اس اب آپ بیشنگ کے انٹیگریٹی اوپر. کی باتیں کریں, جب اتنے زیادہ انٹیگریٹی کی باتیں ہوں گی تبھی تو آپ سے اتنے صحافی تنگ ہیں. آپ دیکھیں نا کیوں آپ سے تنگ ہے. نہیں سر, بات یہ ہے کہ کسی پولیس افسر کے لیے نا انٹیگریٹی تو پری ریکوزٹ ہے. یہ کوئی میرا یا کسی کا احسان نہیں ہے کہ اگر اس کی کوئی آف لیٹ ہمیں انٹیگریٹی نظر آنا شروع ہوئی ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹریڈیشنلی پولیس کے پاس اس طرح سے ماؤتھ پیس کے ہر چیز پہ اگر کسی نے کوئی چیز کی, یہ شروع سے اگر یہ پالیسی ہوتی نا, سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ آ کے کوئی بات کرے انکنفرم تو اس کو پکڑ لیا جائے, پہلے نہ پکڑیں, جواب دے دیں. اس کا جواب سر ہم اب دیکھیں عظمیٰ بخاری آئی ہیں, میں نے اس دن دیکھا ہے, اور وہ انہوں نے ایک جیو کے ٹاک شو کے اوپر آ کے انہوں نے کہا یہ خبر غلط ہے, تو اینڈ آف سٹوری. وہ کلیریفائی ہوگی نا ایک چیز, گورنمنٹ کا پوائنٹ آف پتہ چل گیا. اب جب بھی کوئی بات کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں غلط ہے. جواب آپ کی طرف سے دینا بہت ضروری ہے, اور پرچوں کی ضرورت نہیں, آلریڈی بہت پرچے ہیں اور پورے ہیں. بٹ ایک بات ہے کہ بڑا مشکل آپ لوگوں کا تھینک لیس کام ہے. جو ایک ایونٹ گزر جاتا ہے بغیر انسیڈنٹ کے وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے, لیکن جو اس کے بیہائنڈ دا سینز ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کا بالکل شاید ہم ان کو ایکنالج بھی نہیں کر سکتے. جو آپ کو شاید فرنٹ پہ میں نظر آ رہا ہوں, لیکن پیچھے وہ جو سپاہی ہے جو فیملی کو چھوڑ کے آیا ہے, کہ ہم نے لوگوں سے کہا آپ نے چھٹی نہیں کرنی, یہ ICC آ رہا ہے, لوگوں سے کہا آپ نے محرم میں چھٹی نہیں کرنی, وہ کانسٹیبل ٹوٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, اس نے کہا سر آپ نے کہا تھا چھٹی نہیں کرنی, میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں, میں غیر حاضر نہیں ہوا, میں یہاں موجود ہوں. اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس فورس کا ہر سپاہی ایسے ایونٹس کو سکسیسفل بناتا ہے. پھر جو پیچھے لوگ ہیں, ہمارے ادارے ہیں, CTD ہے, ہماری دیگر ایجنسیز ہیں جن کی کوارڈینیشن اور جن کی انفارمیشن اور جن کے بہت سارے وہ ایکشنز جو نظر نہیں آ رہے, اور میں شاید سامنے نظر آ رہا ہوں کہ ہم کھڑے تھے. یہ مجھے بتائیں, ہمارا بڑا ایک سور ٹاپک رہا ہے, اور میں نے تو اس کے اوپر بڑے شوز کیے ہیں, اسپیشلی اسکولز کے باہر جو منشیات وغیرہ بکتی رہی ہیں. اور میری تو ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ اسکول کے اپنے چوکیدار اور کوئی 1-2 ٹیچر وغیرہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے تھے, جو اندر بچوں کو دے رہے ہوتے تھے یا دلوا رہے ہوتے تھے. اب ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی دیر تک رہے گا؟ یہ دنیا کے 6 مہینے کے بعد دوبارہ سرفیس ہو جائیں گے, یا آپ ان کو جڑ سے پکڑ رہے ہیں کہ وہ تو افغانستان تک ان کے لنکس ہیں؟ کیا کریں گے؟ جڑ سے پکڑ رہے ہیں. کرمنل کو ایک بندہ جس سے ایک منشیات کی ایک اسپیسیفک کوانٹٹی برآمد ہوئی, یہاں پہ اس کے اوپر پرچہ دے کے اس کو اندر بھیج دیا, یہ جیل چلا گیا, یہ کام نہیں کر رہے. اس نے کہاں سے لی, وہ کہاں سے آئی, پنجاب میں کیسے پہنچی تھی, لاہور تک کیسے پہنچی تھی, پیچھے سپلائی چین تک جا رہے ہیں.
بڑا جو نارکوٹکس کا ڈیلر ہے نا اس کو پکڑنے کا فائدہ ہے. یہ والے جو لوگ ہیں نا جو آگے مڈل مین اور اس سے بھی آگے وہ جو تو ریٹیلر, ٹھیک ہے, کمیشن ایجنٹ ہے نا. تو اب یہ ٹاسک اے این ایف آپ کا پورے اوور آل دیکھتی ہے فیڈرل پورے میں, پھر اس کے بعد سی این ایف پنجاب کے لیے نئی فورس بن گئی, یہ بھی کام کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد سی سی ڈی کو ایک یہ ٹاسک ملا. اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا اس وقت واقعی یہ پوزیشن ہے کہ وہ جو ہمیں جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ڈیڈ باڈی زیادہ ملنا شروع ہو گئی, نشے کی جو نہیں مل رہا, اور وہ ہیروئن استعمال کرنے والے لوگ مر رہے ہیں, دھڑا دھڑ مر رہے ہیں, اور نشہ نہیں مل رہا. جو چیز پہلے 900,000 روپے کی تھی اب اس کے 5,000 بھی مانگ رہے ہیں کہ لوگ دینے کو تیار ہیں, لیکن وہ نشہ نہیں مل رہا ان کو. تو اس وقت تو الحمدللہ پنجاب میں اور لاہور کی اسکولوں سے تو دور کر دیں, جو اسکولوں پہ سپلائی کرتا ہے میں کہوں اس کو تو سیدھا چوک پہ پھانسی ہونی چاہیے. سر چیلنجز دیکھیں نا, ایک لاہور کی بہت بڑی یونیورسٹی, پروبیبلی سب سے اچھی پریسٹیجیس یونیورسٹی کا میں آپ کو بتاؤں, ہم نے 5 اسٹوڈنٹس پکڑے, ان سے کہا کہ جی ان سے کچھ منشیات ملی, کیسے لاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ موبائل ہے, یہ ہماری پیسوں کی ایپ ہے, یہاں سے پیسے بھیجنے ہیں, وہاں سے ایک اچھی کسی کوریئر کمپنی میں ہماری یونیورسٹی کے ریسیپشن پہ وہ باکس آ جائے گا, اس کے اندر کوئی کپڑے ہوں گے یا وہ ڈسکریٹ پیکیجنگ میں کراچی سے پہنچ رہی ہے ادھر. اب چیلنج بڑا ہو گیا ڈرگس کا, جیسے کرمنل بھی سمارٹ ہو گیا, اب آپ کی ساری چیزیں اس پہ چلی گئی ہیں فون پہ. اب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو اور ایف آئی اے وغیرہ کو تو بڑا انٹر لنکڈ ہونا چاہیے. اب ایف آئی اے, سی این ایف, اے این ایف, ہم سارے کوشش کر رہے ہیں مل کے کریں, کیونکہ سائبر کرائم ہوا نا یہ تو. یہ اس میں سائبر بھی انوالو ہو گیا, بہت ساری چیزوں میں بہت سارا کرائم اب آپ سائبر کے پہ اسٹاف شفٹ ہو کی گیا. تو ٹریننگ نہیں ہے اتنی, وہ تو ای میل بھی نہیں بھیج سکیں گے خود سے. سر یہ جو آپ نے کسی بھی چیز کی جو آپ کے جیسے یہ فیس بک ہے, میٹا ہے, آپ نے ان سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے نا, یہ پروونسز سے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے, یہ کہتے ہیں اٹ شوڈ کم تھرو اے فیڈرل ایجنسی اینڈ دیٹ از ایف آئی اے. تو مجھے ڈیٹا اور انفارمیشن تو ملنی ہے, ان کی وہاں سے نفری کم ہے تو ڈیلیز ہوں گی, وہ ڈیلیز ہوں گی. اس کے لیے کچھ اختیارات صوبوں کے پاس آنے چاہیے سائبر کرائم کے, جس میں ہم ان سے فیسیلیٹیشن موڈ میں ان سے کہیں کہ ایف آئی اے ہمیں جلدی جلدی میرے آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نکال کے دے دے کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, اس کی آئی پی کون سی ہے, اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, وہ ہمیں دے اور پولیس کر لے. پہلے بھی پولیس کرتی رہی ہے, ابھی ریسنٹلی ہم نے اس طرح کے کئی کیس دیکھیں. میں اگر انہیں این سی سی آئی اے ریفر کر دوں نا تو مجھے پتہ ہے ان 2.5 لاکھ درخواستوں میں یہ درخواست بھی چلی جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہم کرتے ہیں اس پہ کام. بیفور وی فنش, بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, ہماری مرضی کا ہے, وہ یہ ہے کہ بسنت پہ آپ لوگ کیسے انشور کریں گے سیفٹی. چیلنج بڑا ہے, اور اس کے لیے ہم نے لاہور کو 3 زونز میں ڈیوائڈ کر دیا. ریڈ زون ہے وہ سب سے زیادہ وہ والے ہاٹ سپاٹ جہاں سب سے زیادہ پتنگ بازی ہونی. ان ہاٹ سپاٹس کے اندر, اس ریڈ زون کے اندر کوئی بائک جس کے اوپر سیفٹی وائر نہیں لگی ہوئی وہ انٹر نہیں ہونے دیں. کوئی ایسا موٹر سائیکل نہیں جائے گا اس ایریا میں, اس نے اگر اپنی حفاظت یقینی نہیں بنائی, ہیلمٹ نہیں پہنا, سیفٹی وائر اپنی بائک پہ نہیں لگائی, تو وہ انٹر نہیں ہو سکتا وہاں پہ. یہ ہم نے ایک یہ کیا. گورنمنٹ نے اس کو انشور کرنے کے لیے, گورنمنٹ نے انکریج کرنے کے لیے کہ لوگ بائک نہ یوز کریں, گورنمنٹ نے ساری ٹرانسپورٹ فری کر دی. ان 3 دن میں آپ نے جو ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے, الیکٹرک بسز میں جانا ہے. نہیں, کیمیکل کی ڈور بنانے والوں کو پکڑیں گے, بالکل پکڑیں گے. ان کی کیا سزا ہے؟ کیمیکل کی ڈور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ چرخی آپ نے دیکھی نا, ایک ہے پنا, ایک ہے چرخی. میں لوریا ہوں, ہاں, تو میں نے اڑائی ہے ساری عمر. بالکل, وہ ہم سب نے اڑائی ہوئی بچپن میں سر. لیکن یہ جو دھاتی ڈور ہے نا, یہ ہوتی ہے اس کے اوپر, چرخی کے اوپر, یہ پنے پہ نہیں ہوتی. تو ہم نے چرخی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے. بڑا آسان کام ہے. جہاں سے یہ بن میں تو کہتا ہوں کہ جو کیمیکل ڈور بنائے یا دھات والی, اس کے اوپر 304 لگائیں. یہ سارا کچھ کریں گے. لا میں بہت سختی ہے اس پہ. اب تو جو نیا ایکٹ آیا اس میں سزائیں بڑھ گئی نا, جرمانے بڑھ گئے. وہ جو ہزاروں روپے والے جرمانے وہ لاکھوں روپے والے ہیں, سزائیں زیادہ ہو گئیں. لیکن اب اس میں اگین بات یہ ہے کہ پتنگ بازی کا یہ آرڈیننس ہے پنجاب میں, اسلام آباد میں نہیں ہے, اے پی میں نہیں ہے, اے جے کے میں نہیں ہے. ہم جو وہ سارے جب سائبر پیٹرولنگ کر رہے ہیں نا ہم, کہ کہاں کہاں سے پتنگیں آنی ہیں, آج بھی ہمارے پاس جی پی او میں پتنگوں کی کنسائنمنٹ پڑی ہے. انہوں نے بتایا آ گئی ہیں پتنگیں, آ کے لے لیں اور پرچہ اچھی والی ہے تو بتا دیں اپنا. ٹھیک. اب اس وقت کیونکہ پتنگوں کی سیل بھی بین ہے, اس وقت پرچیزنگ نہیں ہو سکتی, اڑا بھی نہیں سکتے, 6, 7, 8 کو اڑا سکتے ہیں. اب ساری آ رہی ہیں اے جے کے سے, ساری آ رہی ہیں کے پی سے, ان جگہوں سے بن بھی ان جگہوں پہ رہی ہیں جہاں پہ یہ بینڈ نہیں ہے, وہاں سے آ رہی ہیں ادھر. ہم نے ٹرانسپورٹ کے اڈوں کے اوپر, ہم نے جہاں جہاں سے انہوں نے آنا ہے, آن لائن آنا ہے, سب پہ نظر رکھی ہوئی ہے. ایک تو اس دوران جو پیریڈ بینڈ ہے اس کے اندر
یہ نہ اس کی وہ نہ ہو، یہاں پہ سیل پرچیز بھی نہ ہو اور فلائنگ بھی نہ ہو. پھر 6 7 8 کو لوگوں کی حفاظت یقینی بنانی ہے، اس میں دھاتی ڈور نہ ہو. اچھا ریڈ زون میں کون کون سے علاقے آتے ہیں لاہور کے؟ یہ آپ کا مین اندرون سٹی سارا آ جائے گا، والڈ سٹی آ جائے گا آپ کا. یہ جن ایریاز میں، یہ گلبرگ کا بھی کچھ حصہ جہاں پہ چھتیں کرائے پہ لی جاتی تھیں، وہ پرانا لاہور جہاں پہ مزنگ وغیرہ سارا آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ سارا اس میں آ جائے گا. پھر ہے یلو زون جہاں پہ اس سے تھوڑی کم، لیکن جہاں پہ پارکس ہیں بڑے، جہاں پہ ایونٹس ہونے ہیں، جہاں پہ لوگوں نے پھرنا ہے، جہاں پہ وہ سڑکیں آتی ہیں جس پہ سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو کسی کی ڈور کسی کا گلا ایکسس نہ ہو جائے. اس کا دھیان رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے گرین زون جہاں پہ ٹریڈیشنلی کم کائٹ فلائنگ ہوتی ہے. تو ان تینوں زونز کی الگ الگ ایس او پی، الگ الگ ڈپلائمنٹ ہے. جب گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ فری کر دی تو انکریج یہ کرنا تھا کہ آپ بائک کی بجائے آپ سرکار نے جو آپ کو فری ٹرانسپورٹ دیا آپ وہ یوز کریں. الیکٹرک بسز ہیں، ایون وہ ان ڈرائیو اور ینگو کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اس دن جتنے لوگ آئیں گے ان کو آپ فری رائڈ دیں گے. تو گورنمنٹ کی سیریسنس ٹو انشور سیفٹی آف پبلک تو یہ یہاں سے نظر آ گئی. اب کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ ہم چاہتے ہیں لوگ بھی کریں.